میں مس آمنہ کے گھر پر پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو مس آمنہ نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا اور مجھے اپنا سارا گھر دکھانے لگی۔ یہ امی کا روم ہے، یہ دو بھائیوں کا روم ہے۔ اس والے روم میں بڑے بھائی اور بھابھی رہتے ہیں۔ چھت سے لے کر صحن تک مجھے پورا گھر دکھایا اور گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، ہر چیز بہت اچھی تھی۔ پھر آخر میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہوا تھا، اور بیڈ تو واقعی میں بہت اچھا اور خوبصورت تھا۔ پھر مس آمنہ کہنے لگی، ماجد یہ بتاؤ میرا کمرہ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا، مس یہ کمرہ باقی سب کمروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مس نے کہا، یہ میرا کمرہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے اس کو تھوڑا ایکسٹرا سجایا ہے، اور لگ بھی رہا تھا بڑے بہترین سی خوشبو مہک رہی تھی۔ پھر مس آمنہ نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں نے تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا، میں نے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، پھر تھوڑا بہت تو کھانا پڑے گا۔ پھر میں وہاں بیٹھ گیا بیڈ پر، وہ گئی اور دسترخوان لے کر آ گئی۔ دسترخوان بچھا کر پھر وہ چلی گئی۔ کچن میں انہوں نے بیف وائٹ کڑھائی بنائے ہوئے تھی، وہ لے کر آئی۔ ساتھ میں کھیر تھا، رائتا، سلاد اور کولڈ ڈرنک تھی۔ مطلب کہ کھانا کھانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا۔ پھر میں جو کھانا کھا کر آیا تھا، اس کھانے کو دیکھ کر میں اپنے گھر کا کھانا بھول گیا تھا، اور پھر میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ مس آمنہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اور کبھی کبھی مذاق میں مجھے اپنے ہاتھوں سے بھی کھلا رہی تھی، اور کبھی کبھار میں بھی ان کو کھلا دیتا تھا۔ اس طریقے سے ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کھیر، جو کہ بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا، اور مجھے کھیر تو بہت ہی مزے کا لگا۔ مجھے کھیر تو بہت ہی پسند ہے۔ میں نے کہا، مس آپ کو پتا تھا کہ مجھے کھیر پسند ہے؟ مس کہنے لگی کہ نہیں، پتا تو نہیں تھا، لیکن اکثر نمکین کھانے کے بعد بندہ میٹھا ہی کھاتا ہے، اس لیے میں نے میٹھے میں کھیر بنایا ہے، کیونکہ کھیر ہی سب کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی شاید اچھا لگے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے تو دیکھو نا، میں زیادہ کھا رہا ہوں۔ مس کہنے لگی کہ تم دل کھول کر کھاؤ، اور بھی موجود ہے، فریج میں رکھا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ اتنا بہت ہے، اس سے زیادہ میں گھر سے بھی کھا کر آیا ہوں، تو مس نے زیادہ نہیں کھا سکی۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے کولڈ ڈرنک پینا شروع کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہمارا کھانا اور باتیں کرنے میں گزر گیا تھا۔ مس مجھ سے 3-4 سال بڑی تھی۔ مس نے بہت خوبصورت قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی، جو مجھے کافی مدہوش کر رہی تھی۔ کھانا کھانے اور پھر کولڈ ڈرنک پینے کے بعد مس نے سارا سامان کچن میں رکھا، اور پھر دسترخوان بھی لپیٹ کر لے گئی، اور پھر واپس آ کر دروازے کو کنڈی لگا دی، اور پھر میرے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ کہنے لگی، اچھا بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ہو نا، بس اس کی تعریف کر دو کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تم ہو تو ویسی ہو، پھر دیکھو کہ وہ تمہارے آگے پیچھے کیسے گھومتی ہے۔ کسی بھی لڑکے کا دل جیتنے کے لیے یہ سب بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کی بے انتہا تعریف کرو۔ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ لڑکے ان کی تعریفیں کریں، اور جو لڑکے تعریف کرتے ہیں تو لڑکیاں ان سے کافی امپریس ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے لڑکیاں زیادہ جلدی پٹ جاتی ہیں۔ میں بھی مس آمنہ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے نوٹ کیا کہ مس آمنہ اپنی تعریف سن کر جھوم رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر مس آمنہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ مس آمنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں نے کہا، میں صاحب کے بال تو کافی سلکی ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہیں، بہت بڑے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے بال اتنے خوبصورت اور اتنے لمبے ہوں گے، حالانکہ آپ کا قد اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، لیکن آپ کے بال بہت بڑے ہیں۔ مس آمنہ کہنے لگی کہ ماجد، میں ان کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہوں۔ میں جس طرح اپنی زندگی کی حفاظت کرتی ہوں، اسی طرح اپنے چہرے اور بالوں کی بھی حفاظت کرتی ہوں۔ میں نے پھر مس کو دھکا دیا تو وہ بیڈ پر بچ گئی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ آج میرے پاس کافی ٹائم تھا، اور مس نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ میرے گھر والے رات کو واپس آئیں گے، مطلب کہ ہمارے پاس گھنٹوں ٹائم تھا، اور کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آرام آرام سے ہم دونوں جنت کی وادیوں کی سیر کریں، اور پھر میں اسی سپیڈ سے کھیل رہا تھا۔ تقریباً پہلا راؤنڈ ہمارا 1 گھنٹے تک چلا تھا، اور مس، جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی، وہ تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی، اور مجھے کہنے لگی، ماجد
تم تو بہت زیادہ تجربے کار ہو، یہ بتاؤ تم نے پہلے بھی کسی کے ساتھ کیا ہے یہ سب؟ میں نے کہا مس میں نے بچپن میں کیا تھا، بس جب سے جوان ہوا ہوں تب سے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ تو میں نے مس کو سیدھا سیدھا جھوٹ بول دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اس کو بتا دوں کہ میرے پاس اتنی لڑکیاں ہیں تو مس تو دوبارہ مجھ سے کبھی نہیں ملے گی، اور میں اب اتنا بڑا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار دوں، کیونکہ مس نے تو مجھے واقعی میں جنت کی سیر کرا دی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ مس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہاں اگر نینا اور شازیہ کو چھوڑنا بھی پڑا میں چھوڑ دوں گا، مگر میں مس آمنہ اور میں روبینہ کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ روبینہ تو ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچی تھی، اس کی تو بالی خالی تھی، نے کھانا کھایا تھا، اس کے ساتھ ابھی یہ سب کچھ کرنا باقی تھا۔ مس آمنہ فوراً اٹھی اور فریج سے کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی، اور پھر ہم دونوں نے تقریباً 30 منٹ کا وقفہ لیا اور ہم لوگ کولڈ ڈرنک پینے لگے۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اس نے کہا کہ ماجد دوسری شفٹ لگاتے ہیں کیا؟ تمہارا اندر ہمت ہے؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ مس آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایک شفٹ تو اور ہونی چاہیے، اتنی اچھی شفٹ ہماری گئی ہے تو دوسری تو بھی کمال ہوگی نا۔ پھر مس نے کہا کہ پھر انتظار کس بات کا، آ جاؤ میں تیار ہوں، اور پھر ہم دوسری باری میں چلے گئے۔ اب کی بار اور تھوڑا اور ہم لمبے ہو گئے تھے اور ہم کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ مس آمنہ کو میں نے پاگل کر دیا تھا، وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ ماجد تم تو بہت زیادہ تجربے کار ہو، مجھے لگتا ہے تم ویڈیو وغیرہ زیادہ دیکھتے ہو، تم جن طریقوں سے کر رہے ہو اور جس طرح کر رہے ہو یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مس آپ اس بات کو چھوڑیں، بس آپ انجوائے کریں۔ مس نے کہا وہ تو میں کر رہی ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ تم اتنے ایکسپرٹ کیسے ہو۔ میں نے پھر مس آمنہ کو جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں ویڈیو وغیرہ دیکھ کر آیا ہوں، میں یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کو پہلی باری میں ایسا مطمئن کروں کہ آپ میری دیوانی ہو جائیں، میری طرح آپ بھی ادھر ادھر نہ جائیں۔ آپ کو جب بھی طلب ہو تو آپ مجھے ہی بلائیں اور میں بھی صرف آپ ہی کے پاس آؤں گا۔ اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں کرنا ہو مجھے بتا دینا، لیکن ادھر ادھر کہیں منہ مت مارنا۔ میں نے کہا ہاں مس، جواب میرے پاس ہوں گے، جب آپ سے مجھے سب کچھ مل جائے گا تو مجھے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کافی دیر تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر بالآخر ہم دونوں تھک گئے اور ہمارا کام بھی تمام ہو گیا۔ میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ویسے ہی لیٹا رہا، مگر مس آمنہ سے پہلے اٹھ گئی اور واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا ماجد ہمت کرو، چلو اٹھو، شاباش۔ اور پھر میں اٹھا، واش روم گیا، ہاتھ منہ دھو کر آیا اور پھر میں کہا چلو مس میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مس نے کہا آخری بار مجھے گلے سے لگایا اور پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ بیل دی تو امی نے دروازہ کھولا، میں نے سلام کہا امی کو اور پھر اپنے روم میں آ گیا اور فریش ہو کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ موبائل پر بیل بجی، نمبر دیکھا تو روبینہ تھی۔ میں جلدی سے کال اٹھائی، روبینہ سے بات کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہاری یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی تھی، کافی دیر تک باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا میرے گھر پہ آؤ نا کبھی ٹائم نکال کر۔ روبینہ کہنے لگی بہت جلد میں تمہارے گھر میں آؤں گی، بس مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے روبینہ، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ بات ختم کر کے میں بیٹھا تھا کہ دروازہ بجا، میں نے دیکھا امی تھی۔ کہنے لگی ماجد بیٹا یہ پیسے لو اور بازار جا کر سامان لے کر آؤ اور 2 کلو چکن بھی لے لینا۔ میں مارکیٹ گیا، سامان لے کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں نینا مل گئی۔ کہنے لگی ماجد کہاں غائب ہو، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، میں کل تمہارے گھر پر آؤں گی، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ میں نے نینا تم جب چاہو آ سکتی ہو، یہ بول کر میں گھر واپس آ گیا، سامان امی کو دیا اور سوچنے لگا کہ یار میرے تو مزے ہی مزے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی مل جاتی ہے اور اس کام کا اتارنا دیتا ہوں۔ کل اب نینا تیسری بار مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کامنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ شکریہ۔